امیر بلاج جسے گزشتہ روز قاتلانہ حملے میں ہلاک کر دیا گیا، ان کے ڈیرے پر میں موجود ہوں۔ آج رسم کل کا جو ختم ہے وہ ادا کیا جا رہا ہے۔ سیکورٹی کے یہاں پر انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، فوٹیج میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ پیچھے ان کی رہائش گاہ ہے جہاں پر اس ٹائم جو دعائے خیر کی جا رہی ہے۔ ابھی تک میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ عوام کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے۔ خاندانی دشمنی چلتی آ رہی تھی جسے امیر بلاج ختم کرنا چاہ رہا تھا، کافی حد تک اس نے دشمنیاں ختم بھی کی تھیں۔ انتہائی خوبصورت نوجوان، اور ابھی اس کی تقریباً 30 سال اس کی عمر تھی، اور اپنے دوست کی شادی میں وہ چونکہ علاقے میں گیا ہوا تھا جہاں پر ایک سیلفی لینے کے لیے ملزم آگے بڑھا اور انہیں اس گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ جابر نہ ہو سکے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ گزشتہ روز ان کا جو نماز جنازہ تھا شالم مارکیٹ میں ادا کیا گیا۔ فوٹیج میں دیکھ سکتی ہیں عوام کی کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ عوام کا یہی کہنا ہے کہ انتہائی ملنسار تھے، خوش اخلاق تھے اور غریبوں کی مدد کرنے والے تھے۔ کبھی عوام نے ان کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا تھا، جیسے انہیں مشہور تھا کہ جی انڈر ورلڈ کے یہ ڈون ہے، لیکن وہ یہ چیزیں ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ مختلف انٹرویوز میں بھی انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ جو مجھے وراثت میں دشمنی ملی ہے، میرے آنے والے خاندان کو بھی وراثت میں دشمنی ملے۔ میں اپنے بچوں کا اچھا مستقبل چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں۔ اسی خواہش کی بنا پر وہ دشمنیاں ختم کرتے لیکن ایک اندھی گولیوں کا وہ نشانہ بن گئے۔ ان کے والد صاحب جو تھے ٹیپو ٹرکا مالا کے نام سے مشہور تھے، انہیں بھی ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے سن 2010 میں گولیوں کا نشانہ بنا دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کے جو دادا تھے، جو پردادا تھے، وہ بھی خاندانی دشمنی کی وجہ سے ہی جاں بحق ہو چکی ہیں۔ اب یہاں پر سیکورٹی کے سخت انتظامات ہیں اور عوام کی کثیر تعداد جو ہے وہ دعائے خیر میں شرکت کے لیے یہاں پر پہنچ رہی ہے۔ ہم بھی ان کے اہل خانہ کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں کہ انتہائی جو ملنسار اور خوش اخلاق نوجوان کو جوانی میں ہی کیوں قتل کیا گیا، یہ سوالیہ نشان ہے۔ جو مقدمہ ہے وہ درج ہو چکا ہے، 4 افراد کو اس میں نامزد کیا گیا ہے۔ المعروف جو گینگسٹر ہیں لاہور کے، فی بٹ اور گوگی بٹ، ان کو نامزد کیا گیا۔ ان کے علاوہ 4 جو شخصیات افراد ہیں ان کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے۔ پولیس کی ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملزمان کی کب گرفتاری عمل میں آتی ہے، اور جن کو نامزد کیا گیا ہے آیا وہ بھی ان کے قتل میں ملوث ہیں یا نہیں ہے، یہ بھی تفتیش میں سامنے آئے گا، کیونکہ جو امیر بلاج تھے وہ مختلف انٹرویوز میں اس بات کا خدشہ ظاہر کر چکے تھے کہ میرے والد صاحب کو انہی 2 افراد نے قتل کیا اور مجھے بھی انہی سے ہی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام میاں الطاف ہے، سامنے ساری مارکیٹ دکان ہے۔ امیر بلاج صاحب کا کتنا دکھ ہے؟ بلاج صاحب تو پہلے ਦੇ والد صاحب ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਟੀਪੂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾਣੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਲਾਜ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਦਫਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ ਸਨ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਲਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਸੇ ਸ਼ਫਕਤ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਂ। 5 ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਸਾਡਾ ਕਰਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸਾਂ। ਸਲਾਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਸੀ। جی انڈر ورلڈ کے ڈون تھے، گن مین رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ اپنی وہ مجبوری تھی، لیکن عوام کے ساتھ اچھا۔ ہاں، اگر گن مین رکھے تھے تو انہوں نے اپنی سیفٹی کے لیے رکھے تھے، عوام کے لیے نہیں رکھے تھے، اپنی سیفٹی کے لیے رکھے تھے کہ چلو ان کی ظاہر کسی سے دشمنی ہوگی یا جو بھی مسئلے مسائل ہوں گے ان کے اپنے ذاتی ہیں۔ ہمارے ادھر عوام کے ساتھ کوئی ان کا مسئلہ مسائل نہیں تھا، خدا ترس تھے، نیک بڑے پیار کرتے تھے، ملتے تھے جمعے کے بعد ادھر سب کو ملتے تھے۔ نماز ادھر ہی پڑھتے تھے؟ نماز ادھر ہی باہر نا، بار والی باہر جو صفے ہیں نا ادھر ہی نماز پڑھتے تھے۔ ہم بھی اسی صفوں میں ہوتے تھے، تو بلاج بھی ادھر پڑھتا تھا، لاسٹ میں پڑھتا جا کے ہم ادھر سے ہوتے تھے، وہ لاسٹ ساتھ گن مین کھڑے ہوتے تھے۔ ظاہر ان کی مسئلے مسائل ہیں، ان کی اپنی زندگی ہے، ان کے کاروبار ہیں۔ کتنا بڑا نقصان سمجھتی ہیں؟ بہت بڑا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے۔ باقی دیکھو جی، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کے کیا معاملات ہیں، کیوں ہوا ہے۔ پہلے دادا جی ان کے ہو گئے، پھر والد صاحب ہو گئے، اب یہ ہو گئے ہیں۔
अल्लाह ताला इन पे शफकत करे तो इनको हिफाजत में रखे। क्या नाम है आपका? बाबर। और सब क्या काम करते हैं? हम इधर होटल सामने है, सफाई करते हैं, बिलाल साहब के बंदे हैं। ये होटल नहीं नाल, इधर हम सफाई के बहुत अच्छे बंदे खिदमत करते हैं लोगों की। ये भी मुलायम हम हमारे मुलाजम है आपकी, वो अच्छी खासी वो मदद कर। मदद करते, ईद बड़े बड़े पैसे सान देंगे सन। बहुत अच्छे बंदे आई साहब सन। बहुत कितना दुख है आपको उनके? बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। समझ लो होंगे साहब चले गए नहीं तो होंगे तो समझ लो हसते खेडते मत्थे लगते है। घर है ना उन्होंने सामने। रोजाना मुलाकात होती थी? आहो यही 9 बजे आने, 6 बजे चले जाता। होटल है मेरे को अंदर नहीं। हाँ होटल है, मैं ही आया अंदर। 2 बंदे मैं रखे हैं थले, 3 बंदे सफाई कर। आपको तनख्वाह वगैरह वो देते थे? हाँ जी, तनख्वाह खुले पैसे देंगे ही बहुत जी, अच्छे पैसे देंगे। हाँ जी, खुले पैसे देते थे, अच्छे पैसे देते थे, अवाम की मदद करते थे, गरीबों की मदद करते थे। उनके जो उन्होंने काम किया, जो सखावत की है, लोगों की जो मदद की है, जो खिदमत की है, वही उनके काम बोलते हैं। इंसान तो दुनिया से चला जाता है लेकिन उसका जो किरदार है, जो उसका वो ज़िंदा रहता है हमेशा, उसका किरदार ज़िंदा रहता है। उसने जो अच्छाई की होगी वो ज़िंदा रहती है, वही अच्छाई उसके आखिरत में काम आती है। आई देख सकते हैं अवाम का यहाँ पर जमे गफ़ीर है, लोग धारे मार मार कर रो रही हैं, अब उनको याद कर रही हैं कि इतने अच्छे इंसान थे, किस तरह उनकी मदद करते थे। और इतनी उम्र भी उनकी ज़्यादा नहीं थी, और इतनी ज़्यादा उम्र नहीं थी, इसके बावजूद बड़े बड़े लोगों, जो बड़ी बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको अपना घरीदा उन्होंने बना लिया था।